بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 62 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم لفظ کا لازمی معنی مراد لینا اور سبب اختلاف، یعنی مفسرین نے بعض اوقات جو ہے وہ لفظ کا معنی لازمی مراد لیا ہے اور اس میں جو ہے وہ اختلاف ہے، کوئی لازمی معنی مراد لیتا ہے اور کوئی لفظی معنی۔ تو اس اختلاف کا سبب کیا ہے، یہ بھی آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ مصنف فرماتے ہیں وَمِمَّا يَنبَغِي أَن يُعْلَمَ هُنَا أَنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ رضي الله تعالى عنهم ربما يفسرون اللفظ بلازم معناه، وقد يتعقب المفسرون المتأخرون ذلك التفسير القديم من جهة تتبع اللغة وتفحص موارد الاستعمال، والغرض المطلوب من هذه الرسالة سرد تفسيرات السلف بعينها ولنقدها وتنقيحها موضع آخر غیر هذا الموضوع، فلكل مقام مقال ولكل نقطة مجال۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان چیزوں میں سے جن کا جاننا اس موقع پر مناسب ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین جو ہے وہ بسا اوقات لفظ کی تفسیر اس کے لازمی معنی سے کرتے ہیں، وقد يتعقب المفسرون المتأخرون ذلك التفسير القديم من جهة تتبع اللغة، اور کبھی کبھی متاخرین مواقع استعمال کی تفتیش اور لغات کی تحقیق کے اعتبار سے اس قدیم تفسیر پر اعتراض کرتے ہیں۔ تعقب اس کا پیچھا کرتے ہیں، یعنی اعتراض کرتے ہیں۔ والغرض المطلوب فی هذه الرسالہ، اور اس رسالے کا مقصد جو ہے وہ اسلاف کی تمام تفسیروں کو بعینہ ہی نقل کر دینا ہے، سرد و تفسیرات السلف بعینہا ولنقدہا وتنقیحہا موضوع آخر، اور اس کی اصلاح اور تنقید کے لیے اس کے علاوہ دوسرا مقام ہے، فلکل مقام مقال، ہر موقع کے لیے الگ کلام ہے، ولکل نقطۃ جمال، اور ہر نقطے کے لیے الگ مقام ہوتا ہے۔ اس عبارت میں مصنف رحمہ اللہ تعالی یہ بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ اور تابعین سے، مفسرین قدماء مفسرین سے یعنی صحابہ اور تابعین سے بسا اوقات لفظ کی تفسیر اس کے لازم معنی سے منقول ہوتی ہے، یعنی وہ لفظ کی تفسیر اس کے لازم معنی سے کرتے ہیں، اور تفسیر کی کتابوں میں ایک آیت کی تشریح میں کئی اقوال سامنے آ جاتے ہیں، جس سے تفسیر کے جو مبتدی طلبہ ہوتے ہیں وہ ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ قدیم مفسرین کے اقوال کو مقصد کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے کا معارض سمجھنا محض کم فہمی اور سطحی مطالعے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ان اقوال مختلفہ کو اگر تحقیقی نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ محض الفاظ و عبارت اور تعبیر کا اختلاف ہے، یعنی یہ کہ ان کو سطحی مطالعے کا نتیجہ ہے کہ اقوال مفسرین کے جو اقوال ہیں قدماء مفسرین کے، قدیم مفسرین کے، وہ کیسے معارض ہیں۔ معارض نہیں ہوتے بلکہ وہ جو ہے وہ الفاظ اور تعبیر کا اختلاف ہوتا ہے بعض اوقات، کہ جو اس تعبیر مفسرین قدماء نے اختیار کی ہے وہ الگ ہے، جو متاخرین مفسرین نے اختیار کی ہے وہ الگ ہے، لیکن وہ صرف تعبیر کا اختلاف ہے، الفاظ اور عبارت کا اختلاف ہے، حقیقی اختلاف اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے مصنف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین کبھی آیات اور الفاظ قرآنی کی تفسیر میں لغوی اور اصلی معنی کی بجائے اس کے لازمی معنی کو ذکر کرتے ہیں، لازمی معنی کو، لازمی مفہوم کو ذکر کرتے ہیں، جس سے متاخرین مواقع استعمال اور لغوی تحقیقات کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، اور جب ان کی کسوٹی پر وہ تفسیر پوری اور کھری نہیں اترتی تو متقدمین پر اعتراض اور ان کا رد کیا جاتا ہے، انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔
لیکن قدیم مفسرین کے جو اختلافی اقوال ہیں ان کو مقصد کے اعتبار سے بھی وہ ایک دوسرے کے معارض نہیں ہوتے، جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ وہ تو صرف لغوی اور اصلی معنی کی بجائے وہ لازمی معنی مراد لے رہے ہوتے ہیں، اور جبکہ متاخرین اس کو لغوی اور اصلی معنی کے کسوٹی پر پرکھ رہے ہوتے ہیں، بس اتنا سا فرق ہوتا ہے۔ اس اختلاف کا سبب کیا ہے؟ یعنی قدیم مفسرین جو ہے وہ لازمی معنی، لازمی مفہوم مراد لے رہے ہوتے ہیں، اور متاخرین اس کو لغوی اور اس کو جو ہے وہ بالکل دوسرا معنی مراد لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس کے قدیم مفسرین کے اوپر رد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا سبب یہاں سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ مذاق گفتگو اور گرد و پیش کے احوال کی روایت اس اختلاف لفظی کی اصلی محرک ہوتی ہے، یعنی جو گفتگو کا انداز ہے، جو گرد و پیش کے حالات ہیں ان کے، جو جب وہ تفسیر بیان کر رہے ہوتے ہیں صحابہ یا تابعین، اور وہ جو ہے اس اختلاف لفظی کی بھی محرک ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے کوئی اصلی معنی جو ہے وہ موضوع لہو سے تفسیر کرتا ہے، کوئی اس کے لازمی معنی کا تذکرہ کرتا ہے، کوئی اس کی نظیر پیش کرتا ہے، کوئی مقاصد اور ثمرات اور فوائد کو ذکر کرتا ہے، اور کوئی سائل یا مخاطب کے مناسب حال تفسیر پر اکتفا کر لیتا ہے، جبکہ آیت کریمہ ان سبھی تفاسیر اور معانی کو جامع ہوتی ہے۔ یعنی اس کی مثال آگے سمجھ لیتے ہیں، جیسے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا۔ اب اس میں ما علی الارض کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الرجال خاصہ ہم زینۃ الارض، ایک قول تو یہ ہے، اور دوسرا قول وقیل اراد بہم العلماء والصلحاء، اور یہ بھی اس کے اندر کہا گیا کہ اس سے مراد علماء اور صلحاء ہیں جو کہ زمین کی زینت ہیں۔ وقیل ما يصلح ان يكون زینۃ لها من زخارف الدنیا، وغیرہ وغیرہ مختلف اقوال ہیں اس کی تفسیر کے اندر۔ تو یہاں پر جو ہے تعارض اور تناقض نہیں ہے، بلکہ ان اقوال کے اندر جو ہے وہ دیگر اقوال بھی ہیں۔ یہاں ہم نے دو ذکر کیے ہیں، جو ہے وہ عموم اور خصوص کی نسبت ہے ان اقوال کے اندر، کچھ خاص ہیں اور کچھ عام ہیں، لہذا یہ ساری اس کی جو ہے وہ تفسیریں ہیں اس زینت اللہ ما علی الارض زینت اللہ کی، جو ہے وہ اس سے مراد اور تفسیریں یہ سبھی ہو سکتی ہیں جتنے بھی اقوال مفسرین نے کیے ہیں۔ دوسری مثال اس کی المغضوب علیہم والضالین۔ المغضوب علیہم کا مصداق بعض کے نزدیک یہود ہیں، والضالین کا مصداق جو ہے وہ نصارہ ہیں، اور بعض کے نزدیک المغضوب علیہم سے فساق اور بد اعمال قسم کے لوگ مراد ہیں، والضالین سے گمراہ اور بد اعتقاد قسم کے لوگ مراد ہیں۔ اب یہاں دیکھیں دونوں الگ الگ معنی ہیں۔ تفسیر معصور کے یہ بھی معارض نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ تفسیر معصور کو متضمن اور جامع ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ المغضوب علیہم سے یہود مراد ہیں اور والضالین سے نصارہ مراد ہیں۔ تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ مراد بیان فرمائی، تو تفسیر معصور اس کی یہ ہے۔ پھر بعض نے کہا کہ اس سے جو ہے وہ فساق اور بد اعمال ہے مغضوب علیہم سے مراد، اور بعض مفسرین نے یہ تفسیر کی، ان کی یہ رائے ہے کہ والضالین سے مراد گمراہ اور بد اعتقاد قسم کے لوگ مراد ہیں۔ تو اب یہ دو معنی اس کے ہو گئے، تو فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر معصور کے بھی معارض نہیں ہے کہ فساق اور بد اعمال اور بد اعتقاد اور گمراہ قسم کے لوگ مراد لینا ان سے، کیونکہ تفسیر معصور کو یہ متضمن ہے اور جامع ہے۔ اس طرح کے اولین مصداق جو ہیں اس المغضوب علیہم کا وہ یہود ہیں، اور والضالین کا نصارہ ہیں۔ بعد میں اس سے جو ہے وہ دوسرے فساق اور بد اعمال اور بد اعتقاد اور گمراہ بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آیات قرآنیہ کو سمجھنے سمجھانے کے دشواری کے جو 10 اسباب ہیں ان میں سے ایک اور سبب، یعنی لفظ کا لازمی معنی کا مراد لینا، اور پھر سبب اختلاف کی، یعنی قدماء اور متاخرین مفسرین کے درمیان اختلاف کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی تفصیل آج کے سبق میں ہم نے پڑھی ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے ما علی الارض
سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک کیا مراد ہے؟ ما علی الارض، ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا میں ما علی الارض جو ہے اس سے کیا مراد ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک؟ اور دوسرا سوال ہے المغضوب علیہم سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔